علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں۔ جس طرح اس شریف خاندان اور ہمارے کرپٹ ججز نے مل کر عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بیوی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی۔ لیکن میں اپنے پاکستانی قوم کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عائشہ احد اور اس کی بیٹی نے عدالت میں جو بیان دیے تھے میرے عزیزو، وہاں جو کچھ بھی بتایا گیا تھا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹی وی پر آپ کو بتا سکوں۔ لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ حمزہ کی بیٹی نے روتے ہوئے یہ عدالت میں بیان دیا تھا کہ اس کا باپ اس کی فحش فوٹو بنا کر اس کی ماں کو بلیک میل کرتا ہے، یعنی اپنی ہی بیٹی کی فحش فوٹو بنا کر اس ملکہ کی جس سے اس نے شادی کی تھی اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے بڑا عجیب سا انکشاف بھی کیا اسی کی بیٹی نے، حمزہ شہباز کی بیٹی نے، کہ بعض اوقات میرے دادا حضور بھی میری ماں سے ناز رکھتے کرتے تھے۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اس خاندان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ نہیں، یہ جو چاہے کر لے، عمران خان کو جتنا بھی گرانا چاہیں، لیکن قدرت اس کی اتنی ہی مقبولیت ہماری پاکستانی قوم کے دلوں میں بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا روگ اس شریف خاندان کو لگا ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے انگریز حکمران یہاں آیا کرتے تھے اور حکومت کیا کرتے تھے، لیکن لا اینڈ آرڈر اس قدر سخت تھا، کسی ماں بہن کی عزت کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ ہاں، وہ ہمارے ہندوستان کو ضرور لوٹتے تھے اور یہاں سے چلے جاتے تھے، لیکن شریف خاندان نے اس رسم کو جاری اور جاری ضرور رکھا۔ اور سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری کسی بھی ماں بہنوں کی عزت وہاں محفوظ نہیں ہے۔ جس طرح ان بغیرتوں نے ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹا، میرے پاکستانیوں، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ صرف اسی شریف خاندان کے ورثے میں یہ چیز آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ ان پر لانتے ہی بھیجتے ہیں، ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میرے عزیز پاکستانیوں، بہنوں اور بھائیوں، ان دو بابیٹوں کی شکل کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے، یہ مولانا ڈیزل اور اس کا بیٹا، انہوں نے سنیما گھروں اور فلم انڈسٹری کو 2 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے یہ علماء اکرام ہیں ہمارے پاکستان کے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فارغ کیا تھا، سلیبس سے انہوں نے باہر نکال دیا تھا، لیکن ہمارے پاکستان میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یوں ہی یہ دھن دھناتے پھر رہے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم اس قدر گر چکی ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے ملک دشمن ہے، ہمارے اسلام کے دشمن ہے، اور پھر بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کا انجام بہت بھیانک ہوگا اگر آپ نے نون لیگ، اس مولانا ڈیزل اور زرداری کو سپورٹ کیا، ان کو اگر آپ نے ووٹ دیے۔ یہ پچھلے ہفتے جو ہماری عدالتوں نے عمران خان اور اس کی بیوی کو جو سزا دی ہے، میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، انہوں نے طاقت کے نشے میں اس نکاح کو غیرانی اور غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دیا۔ اس سے زیادہ گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے میرے پاکستانیوں؟ اور 7 سال کی انہیں قید بھی سنا دی گئی ہے۔ عزیزو، اسلام اس کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ یہ ملا فضل الرحمان ڈیزل، یہ سب اس کے بنائے ہوئے اپنے قانون ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی شریف خاندان جو ان جج سے ایسے فیصلے کروا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس جج نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے معاشرے میں ایک ہی پیغام گیا ہے کہ اگر نکاح کرو گے تو 7 سال کی سزا ہوگی، اور اگر زنا کرو گے تو تمہیں صاف بری کر دیا گیا ہے۔ یہ امپریشن اس وقت ہمارے معاشرے پر پڑا ہے اس بغیر جج کے فیصلے کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز پاکستانیوں، کیا شادی کے 4 ماہ بعد
بچہ جننا حلال ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزوں، تو پھر اسلام میں ایسی عورت کی کیا سزا ہوگی؟ میں جناب مولانا فضل الرحمان ڈیزل سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیں، تاکہ میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ سمجھا سکوں کہ بغیر شادی کے بچہ جننا، بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا، جس طرح اسی مریم ڈاکو رانی کا کیپٹن صفدر کہتا تھا کہ کوئی بھی علامہ پاکستان سے آ کر میرے سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ یہ شریف و خاندان ہے میرے عزیزو جن کو اپنی عزت کا رتی بھر بھی خیال نہیں ہے، تو پھر یہ دوسروں کی عزت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ ووٹ دیتے وقت آپ نے اس بغیرت خاندان کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ تو میں ان دونوں سے یہی کہوں گا، یہ مولانا فضل الرحمان ڈیزل اور اس کے بیٹے کو، ڈوب مرو کسی چولی بھر پانی میں، تمہاری صرف یہی اوقات ہے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ بجلی کا جو فراڈ ہماری پاکستانی قوم پر ظلم کر کے بڑے بڑے بل ان سے وصول کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ انگریزی اخبار نے یہ بے نقاب کر دیا ہے، اسے ذرا غور سے سنیے۔ ملک کے بجلی کے ادارے اپنے ہی عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ وہ کیسے؟ پاکستان میں کل بجلی کی پیداوار 48,000 میگا واٹ ہے میرے پاکستانیوں، جبکہ لاگت صرف 26,000 میگا واٹ ہے، اور بلوں کے ذریعے ہماری معصوم عوام سے 1,75,000 میگا واٹ وصول کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حکومت ہے، اس کی اور تو کوئی آمدن نہیں ہے میرے پاکستانی۔ امپورٹ ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً ٹھپ ہو چکی ہے، اور یہ ہماری معصوم پاکستانی قوم کا خون چوس کر اسی طرح بلوں میں اضافہ کر کے اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور ان سے جان چھڑانے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے میرے عزیزو، آپ کا لیڈر عمران خان۔ 8 تاریخ کو آپ نے اس کو نہیں بھولنا، اور میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھروں میں نہ بیٹھا رہے، سب آ کر ووٹ دیں، تاکہ اس موجودہ کرپٹ حکومت سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ تھینک یو۔